اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی آپ نے پوچھنا ہے کہ جی میں پڑھنا کیا ہے, اور تو نہیں کوئی اس کی تشریح کرے گا. تو جز القراء امام بخاری کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں, ایک فاتحہ سے پہلے اور ایک رکوع سے پہلے. تم ان سکتوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو. تو حضرت ابو ہریرہ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے جی کے اندر, اس کا موقع اور محل بھی بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں. نہ, انہوں نے کہا سکتوں میں پڑھو. نمبر 1. نمبر 2, اقرا بہا فی نفسک کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے جی میں پڑھنا. اس سے یہ الفاظ نہیں ثابت ہوتے کہ سرن پڑھو آہستہ آہستہ. نفسک یعنی اپنے جی کے اندر اندر, یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے تصور میں پڑھتے جاؤ. تو وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب ہم فاتحہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ پہ آمین کہہ دیتے ہیں. اور تیسرا جو سب سے بڑا چھکا ہے, یہ مسلم شریف کی آپ نے جو حدیث لکھی, اس سے چند احادیث آگے 905 نمبر حدیث ہے مسلم شریف میں, جس نے پورا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے. اور وہ حدیث ایسی حیران کن حدیث ہے کہ اس میں امام مسلم نے اپنے کمنٹس بھی ڈالے ہیں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جتنی دنیا کی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں مسلم شریف میں لے کے آ رہا ہوں. البتہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلم شریف میں وہ تمام صحیح احادیث لے کے آ رہا ہوں جن پہ امت کا اتفاق ہے. اور پھر امام مسلم نے کہا کہ میرے نزدیک ابو ہریرہ کی حدیث درست ہے اور ابو موسیٰ اشعری کی بھی 905 نمبر حدیث کے انڈر, کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر, اور جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تم آمین کہو. تو اس میں تو کلیئر ہو گیا کہ کس قرات میں خاموش رہنا ہے. اور امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ حدیث ابو ہریرہ بھی روایت کر رہے ہیں. تو ابو ہریرہ تو کہہ رہے ہیں جب پڑھا جائے سورۃ الفاتحہ کو تو خاموش رہو, اور جب وَلَضَّالِّينَ تو آمین. وہ کہتے نہیں اس میں قرات کا ذکر ہے فاتحہ کا نہیں ہے. سرکار قرات کا ذکر ہے تو فاتحہ کا ہی ذکر ہے, کیونکہ اس میں الفاظ ہے جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ, اور جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو آمین کو. سمجھ آئی؟ تو یہ فاتحہ. اور نہ سمجھ آئے تو بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. قرات سورہ فاتحہ بھی ہے اور اس کے بعد والی بھی ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. سختوں میں جتنی بار نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ سختے کرتا ہوں, فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی مخالفت شروع کر دیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. اہل حدیث میں حیرانگی ہوتی ہے, اہل حدیث کہتے ہیں یہ تو مکی آیت ہے, یہ مدنی کا, وہی والی بات جو بریلوی کہتے ہیں ایسے بتانے بارے چاہے تسی بزرگوں تک کیوں لاتی. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. امام نسائی نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ آیت لیا اور اس کا فارم بیان کیا ہے کہ یہ جنرل آیت ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے گا. اور اس سے بڑھ کر جز القراء میں امام بخاری نے جو اپنے کومنٹس کیے ہیں 36 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں, اس میں ضعیف کا حکم لکھا ہوا ہے. وہ ضعیف ان اقوال کو کہہ رہے ہیں, لیکن جو خود لکھ رہے ہیں وہ تو ضعیف نہیں ہے نا. یعنی میں کسی کی بات کوٹ کروں تو اس میں تو حکم لگ سکتا ہے, لیکن جو میں خود بیان کر رہا ہوں وہ تو میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں نا. تو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں جز القراء میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اسے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث کہہ رہی ہے بخاری مسلم کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز درست نہیں ہے. تو امام بخاری اس پہ خود کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پہ بھی کرنا ہے. امام بخاری کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے اور نماز مدینے میں آئی ہے. حالانکہ اللہ کے بندوں نماز تو مکے میں بھی تھی, 5 نمازوں کا شیڈول مدینے میں ہے. نماز تو نبی علیہ السلام پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام پڑھ رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث نہیں ہے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی ہیں. اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو آتا ہے تو میں اپنے اونٹ چلاتا, ان کے جگر جلا دیتا, اس شخص تک پہنچتا جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے.
تو نبی الاسلام تہجد میں قیام اللیل میں قرات کرتے تھے, صحابہ کرام سے یاد کرتے تھے. اور 2/3 قرآن تو ہے ہی مکی ہے, 1/3 مدنی قرآن ہے. صحابہ کرام نے مکے میں قرآن کیسے یاد کیا تھا؟ نبی الاسلام کے پیچھے وہ پڑھتے تھے. سورۃ المزمل میں آیا نبی الاسلام رات میں بعض اوقات 2/3 رات, بعض اوقات آدھی رات, بعض اوقات 1/3 رات قیام کرتے تھے. صحابہ کرام پیچھے سن سن کے اسے یاد کرتے تھے. تو بالکل کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو, مجھے لگا میری قرات سے کچھ چھین رہا ہے. اس سے آپ نے یہ رزلٹ کیسے نکال لیا کہ نبی الاسلام نے یہ کہا کہ فاتحہ میں مجھ سے چھین لیا کرو؟ فاتحہ کی آپ نے ترغیب دلائی. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھو. نبی الاسلام ہر آیت کے بعد ایک وقفہ کرتے تھے. نبی الاسلام رکوع سے پہلے سکتہ کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کی وہ بات یاد رکھیں, ان سکتوں کو غنیمت جاننا ہے. اور بلکہ جز القراء میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ہمارے سلف تابعین کے حوالے سے کہ وہ سکتے کیا کرتے تھے اور امام انشور کرتا تھا کہ پیچھے والے ان سکتوں میں قرآن سورہ فاتحہ پڑھ لے. قرآن کے ساتھ قرآن والا معاملہ کوئی نہیں ہے جی, اور سن لینا کافی ہے. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ افضلیت ہے. اگر کوئی امام سکتے نہ کرے, امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے. دیٹس آل. سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے. اور کتنی حیران کن بات ہے کہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض, ان میں سے 6 صرف جہرن ہے, 11 سرن ہے. عشاء کی آخری 2 سرن, ظہر کی 4 کی 4 سرن, عصر کی 4 کی 4 سرن, اور مغرب کی آخری 1 سرن. زیادہ نماز تو 2.5 سرن ہے. اس میں آپ نے دکانوں کا حساب نہیں کرنا, بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے. بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں زور اثر میں. نہ, جتنا قرآن یاد ہے پڑھتے جائیں. ہاں, کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی زور اثر کی جو پہلی 2 رکھتے ہیں ان کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد 30 آیات. تو صحابہ کرام وہ 30 آیات میں خاموش رہتے تھے, نہیں پڑھتے تھے قرآن. اور آخری 2 کا قیام 15 آیات کے برابر ہوتا تھا. مراد آخری 2 میں بھی سورت پڑھ سکتے ہیں, لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی الاسلام بس اوقات فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پہ ہی اکتفا کرتے تھے, سورت نہیں ملاتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہے نبی الاسلام بعض اوقات جو قرآن پڑھتے تھے 1-2 آیتیں اونچی بھی پڑھ دیتے تھے زور اثر میں, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک ایک چیز موجود ہے. مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اگر دین نہ جمع کیا ہوتا تو دین برباد ہو جاتا. برباد ہی تمہارے بزرگوں نے کیتا ہے. اللہ تو بندو, صرف بخاری مسلم اتنی ٹینس ڈیٹیل موجود نے. میرے سے پہلے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ بیان کرے کہ نبی الاسلام کا قیام کس طرح کا ہوتا تھا, کتنی آیات اس میں پڑھتے تھے, لینتھ کتنی ہوتی تھی, ایک ایک چیز. یہ کسی بزرگ بابے کی کتاب سے نہیں ہے, حدیث کی کتابوں میں. ہاں, باقی جو جہرن ہے اس میں آپ سنیں, آپ کا سننا پڑھنے کے ایکویلنٹ ہے. اور اگر آپ لیٹ شامل ہوئے اور آپ نے فاتحہ نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کو ریلیکس کیا ہے. وہ امام کا پڑھنا آپ کے لیے کافی تھا. ایون آپ اگر رکوع میں بھی مل گئے ہیں تو رکعت شمار ہوگی. امت کی اکثریت اس کے اوپر متفق ہے. اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں جہرن والا, اس میں اگر تھوڑا سا بھی تفرد بنتا ہے نا تو وہ امام بخاری کا ہے, ورنہ باقی سارے سنی اور شیعہ دونوں متفق ہے. شیعہ کے نزدیک بھی جہرن نمازوں میں آپ نے سن لیا تو کافی ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اہل سنت میں بھی چاروں امام قائل ہیں, امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک جو بڑے امام ہیں, کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. علماء عرب سارے قائل ہیں. یہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت قائل نہیں ہے, لیکن اہل حدیث میں بھی لوگ قائل ہیں. رہ گیا جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. اس کے اوپر آلموسٹ اگر میں دعویٰ کروں نا کہ اجماع ہے, کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جامع ترمذی میں آتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی, امام کا پڑھ لینا بھی کافی ہے, لیکن میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں. یہ تو کبھی مسئلہ نہیں آیا تھا کہ جہرن میں بھی آپ نے دب کے رکھنا ہے. ہاں, اس ایکسٹریم پہ تھا امام حنیفہ کے نزدیک, نہ سرن میں پڑھنا نہ جہرن میں, لیکن یہ غلو پہ مبنی ہے. امام مالک کا موقف پرفیکٹ ہے الحمدللہ, اور وہ یہی ہے کہ جہرن میں سننا کافی ہے اور سرن میں آپ نے پڑھنا بھی ہے.
اور یہی موقف امام ابن تیمیہ کا ہے, یہی موقف شیخ البانی کا ہے, محدث اعظم سعودیہ. یہی موقف ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا ہے, یہی موقف ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اور یہی موقف الحمدللہ قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. اسی لیے آج سے آلموسٹ کوئی 5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, نیو فاتحہ خلف الامام. اس میں نے اپنے پرانے اس معاملے میں رجوع کیا تھا, جس میں کہتا تھا کہ جہرن میں بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھیں اور سکتے نہ دینے کا وبال امام پر ہوگا. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی, اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا, 8 سے 11 سال پہلے بھی, مسئلہ 84 فاتحہ خلف الامام کا نکال لیں, اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو لوگ نہیں پڑھتے فاتحہ, میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے, ان کا موقف بھی جو جہرن میں خاموشی سے سنتے ہیں وہ مضبوط ہے, لیکن میں اسے بہتر سمجھتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میں نے اس وقت بھی کبھی کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کیا تھا, لیکن آج اللہ وجہ بصیرت یہ موقف میں صحیح سمجھتا ہوں کہ جہرن میں سن لینا کافی ہے. سرن میں آپ, جس میں یعنی آہستہ آواز میں امام پڑھتا ہے, آپ ساتھ ساتھ پیچھے پڑھیں گے. ظاہر ہے آپ کو تو امام کی آواز نہیں آ رہی. آپ مجھے بتائیں حنفیوں کا کیا بنے گا, تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو نے تو کہانی کرائی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. تو بتا 17 میں سے 11 رکعتوں میں تو اونچی آواز سے قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا, تو پھر کیوں خاموش کھڑا ہو کے دکانوں کا حساب کرتا ہے اے حنفی مسلمان؟ زور اثر میں تیرے پاس کیا بہانہ ہے؟ تیرے پاس کون سی قرآن کی آواز آ رہی ہے جو تو نے خاموشی سے سننی ہے اور توجہ کے ساتھ اس میں بولنا نہیں ہے؟ بلکہ حنفی تو مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی مقیم کی آخری 2 رکعتوں میں بالکل خاموش رہنے کا کہتے ہیں. اندازہ کریں, تو وہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے. ہاں, امام احمد حنبل, امام شافعی وہ کہتے ہیں سرن ہو جارن ہو پڑھنا ہے, لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ سکتوں کے ساتھ ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام کے 2 سکتے ہوتے تھے, ایک فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح کے لیے, یہ صرف پہلی رکعت میں ہوتا تھا یعنی ثنا پڑھنے کے لیے, اور دوسرا سکتہ رکوع میں جانے سے پہلے, وہ ہر رکعت میں ہوتا تھا. آج بھی حرمین میں, حرم مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر جو مسجد نبوی کا امام ہے وہ سکتے کرتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے, اور وہ اتنی لمبا سکتہ ہوتا ہے کہ پاکستانی تو 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. شروع میں جب میں گیا نا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اتنی دیر خاموش کیوں کھڑے ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں کیا؟ وہ پھر میرے انکل وہاں پہ 36 ایئرز سے مقیم تھے, وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے, فوت ہو گئے, بقی غرقت میں دفن ہے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نئے کاموں کا اجر دے. تو انکل اجاز مجھے بتانے لگے کہ یہ سکتہ کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. ہاں, حرم مکہ میں نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی بعض اہل حدیث مساجد کے اندر سکتہ ہوتا ہے, جماعت المسلمین والے کرتے ہیں, اور ان کا موقف بالکل اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں صحیح ہے, قرآن و سنت کے مطابق وہ سکتوں میں قرآن پڑھتے ہیں. لیکن یہ غلو نہ کریں کہ اگر کوئی سکتہ نہیں کرتا نا تب بھی سن لینا کافی ہے. کیا لیٹ شامل ہوئے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے سورہ فاتحہ کی. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں جہرن نمازوں کی, جہاں پہ سرن ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. وہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث بتائی کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ نہیں, اس کے بعد بھی قرآن کا حصہ پڑھتے تھے. ظاہر جب آپ اتنا لمبا قیام کریں گے تو فاتحہ کے بعد خاموش ہو کے کیا کریں گے؟ دماغ میں خیال تو آئیں گے, دماغ تو سوچتا ہے. تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے, لیکن آپ نے وہ اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا کہ ساتھ والے ڈسٹرب ہوں, یہ ذہن میں رکھنا ہے. لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. اس سے مراد بھی صرف جہری نمازیں ہیں, نہ کہ سرن نمازیں, کیونکہ سرن میں تو وہ خود بھی سورہ فاتحہ اور 7 آیات ملایا کرتے تھے. تو یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے, صحیح مسلم کی حدیث 905 ڈیسائسو ہے. امام مسلم نے کامنٹس کر دیے کہ ابو ہریرہ کا بھی یہ موقف ہے, اور ابو موسیٰ اشعری نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب وہ ضالین کہے تم آمین کہو. تو ہمارا یہ جو مقدمہ ہے یہ الحمدللہ قرآن و سنت میں بالکل فٹنگ بیٹھتا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں. تفصیلی تو ویڈیو تھی, لیکن یہ اس ویڈیو میں بھی آلموسٹ میں نے نیٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے سارا موقف رکھ دیا ہے, تاکہ اگر کسی کو کچھ سمجھنے میں کوئی مسئلہ رہ گیا تو وہ اس کو ایکسپٹ کرے, اور پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو سعودیہ سے جو قرآن مفت بانٹا جاتا ہے, احسن بیان, جو پاکستان کے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے, سراؤ الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے, ناصبیت تھی ان میں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, برائیوں سے درگزر فرمائے. اہل حدیث میں بڑے علماء